نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ میرا معزز سامعین، سورۃ الملک یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے بارے میں بیشتر فضائل روایات میں آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی 30 آیات ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے والے کے لیے قبر کے اندر سفارش کرتی ہیں اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بیشتر علماء اور مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول ہوتا تھا، اور اس بنا پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت کی بادشاہت اور اس کی قدرت اور توحید پر تکوینی دلائل، اور اس کے بعد جو لوگ قیامت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جھٹلانے والے ہوتے ہیں، ان کے معاملے کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ برکت والی ہے وہ ذات بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو بنایا ہے تاکہ تمہارے درمیان اعمال کے اعتبار سے ناپ لے کہ کون تم میں زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہی وہ ہے کہ جس نے پے در پہ 7 آسمانوں کو بنایا ہے، اور تم دیکھتے ہی ہو کہ آسمانوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی پھٹن نظر نہیں آتی۔ ہل تری من فطور، کیا اس کے اندر کوئی رخنا تمہیں نظر آتا ہے؟ تم اگر آسمان کی طرف لوٹاتے ہو نظر، دیکھتے ہو تو تمہاری طرف نظریں لوٹ کر آتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے دنیاوی آسمان کو ان ستاروں کے ساتھ مزین فرما دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ اور پھر اس کے بعد جھٹلانے والوں کا معاملہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ کیسا ہے ان لوگوں کا معاملہ کہ جنہوں نے اس سے پہلے جھٹلایا تھا، اور ان لوگوں کا معاملہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے؟ پھر اس کے بعد بتایا کہ قل انما العلم عند اللہ، اے نبی جو آپ سے قیامت کے بارے میں یہ بار بار سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، اور اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ جس دن وہ برپا ہونے والی ہوگی تو ان کافروں کے منہ وہ سیاہ ہو جائیں گے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، تو ان سے پوچھو کہ تم ہمیں بتاؤ کہ اگر اللہ رب العزت ہلاک کر دے تو پھر کون ہے کہ جو اس کے بعد رحم کرنے والا ہوگا؟ کون ہے جو اللہ رب العزت کے عذاب سے تمہیں بچانے والا ہوگا؟ تو یہ کہہ اٹھیں گے هو الرحمن۔ پھر ان کو بتاؤ اے نبی، هو الرحمن، وہ اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ قلم کی ابتدا ہے، اور سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے قلم اور دوات کی قسم کھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اوپر حق ہونے کی گواہی دی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن جو کتاب تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں یہ اللہ ہی کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو بار بار قسمیں کھاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا اور فلاں قسمیں کھاتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے بار بار متوجہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے کہا ان لوگوں سے اعراض کریں، آپ ان لوگوں کی طرف توجہ کریں جو آپ پر پکا اور سچا ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر ان باغ والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے ابا جان ان کے باغیچوں میں سے بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، اور جو ہی ان کے ابا کا انتقال ہوا، میراث تقسیم ہو گئی، تو اب فقراء اور مساکین جو ان کے ابا کے پاس لینے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کی لائن لگی ہوئی تھی کہ فصل کٹنے والی ہے، ان لوگوں نے دینا نہیں چاہا، کہا ان کو اگر دیں گے تو مال ذرا کم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا تدبیر کی کہ بھائی رات کے اندھیرے میں ہم اس فصل کو کاٹیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ پڑے، اور ہم کہیں گے کہ جی فصل تو ختم ہو گئی۔ جب رات کا پہر آیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا کوڑا نازل ہوا، اور ایسی ہوا چلی کہ رات ہی رات میں ان کی فصل ختم ہو کر رہ گئی۔ بل نحن محرومون، پھر یہ ایک دوسرے کو رات کے وقت میں پکار رہے تھے کہ جی چلو چلو، آوازیں نہیں دینا، انہوں نے اشارہ رکھا تھا کہ رات کے پہر میں ہم اس طرح اشارہ دے کر ایک دوسرے کو اٹھائیں گے اور پھر فصل کاٹنے جائیں گے۔
لیکن جب یہ فصل کے پاس پہنچے تو وہاں پر کچھ نہیں تھا، بل نحن محرومون، کہنے لگے کہ ہم تو محروم ہو گئے، کاش کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں مال دے دیتے تو اس طرح نہ ہوتا، ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ کہانیاں، یہ واقعات پہلے بھی اس طرح سنائے ہیں، بتائے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں وہ باغات میں ہوں گے، اور اسی طرح مسلمان اور مجرم جو ہے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا، یوم یکشف عن ساق، کہ جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا، یہ کنایا ہے قیامت سے، یہ الفاظ متشابہات میں سے ہے، اس کے مراد جو ہے اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے صحیح معنی میں، لیکن بہرحال مراد اس سے قیامت ہے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، اور اللہ رب العزت اس دن سب سے حساب اور کتاب کریں گے۔ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کی زندگی میں اس بارے میں تکلیف دیا کرتے تھے، اللہ رب العزت ان لوگوں کی بھی پکڑ کریں گے۔ پھر اے نبی، اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے اور آپ کو اللہ نے نیکوں میں سے بنایا ہے، اگر یہ لوگ آپ کو آپ کے مقام سے گرانا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کی طرح، اپنی آنکھوں سے، تو ان لوگوں نے اللہ کا ذکر سن رکھا ہے، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ لوگ پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مجنون ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے ساری باتیں سنی ہیں، ان کی باتوں سے آپ اعراض کریں اور اللہ رب العزت کا ذکر کریں، یہ قرآن تو صرف اور صرف نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ، الحاقہ کا معنی بھی ثابت ہونے والی چیز، یہ بھی قیامت ہی کو کہتے ہیں، قیامت کے ناموں میں سے ہی ایک نام ہے کہ کھڑ کھڑانے والی، یا جس دن ثابت ہونے والی وہ آ جائے گی۔ تمہیں کیا پتا پھر یہ حاقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے سمود، عاد نے بھی کھڑ کھڑانے والی چیز کو جھٹلایا ہے، اللہ رب العزت کے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، پھر ان کے پاس اللہ رب العزت کا عذاب آیا، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم نے دیکھا ان میں سے کوئی بچے؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، بہت سارے آئے تھے فرعون جیسے لوگ، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، کہ جنہوں نے اپنے رب کے پیغمبروں کو نافرمانی کی، اور ان کے رب کے عذاب نے ان سب کو پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر نیکوکاروں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے ساتھ بدکاروں کا تذکرہ فرمایا۔ نیکوکار وہ کہ جن کو قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ فخر کے مارے چلا اٹھیں گے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ آج ہمارا نامہ اعمال دیکھو کہ کیسا اللہ نے ہمیں یہ نامہ اعمال بہت بہترین عطا فرمایا ہے، ہم اپنے رب سے ملاقات کی پوری امید رکھتے تھے، آج فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج یہ سارے کے سارے عیش و عشرت میں ہوں گے، بلند جنتوں میں ہوں گے، قطوفُہا دانیہ، اور ایسے باغات میں ہوں گے کہ جن کی ٹہنیاں خود بخود قریب آنے والی ہوں گی، اور یہ ان کو اعلان کیا جائے گا کہ آج کھاؤ پیو مزے کرو بسبب اس کے جو تم دنیا میں کر آئے ہو۔ اس کے بعد ان لوگوں کو تذکرہ کہ جن کو دامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، یہ کہیں گے ہائے ہلاکت کہ کاش کہ ہمیں ہمارا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، اور وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، ان کو تو امید ہی نہیں تھی حساب کی، یا لیتہا کانت القاضیہ، یہ تو بہت زیادہ فیصلہ کرنے والا ہو گیا کہ اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، ہمیں ہمارے مال نے اللہ سے بے پرواہ نہیں کیا، یہاں تک کہ یہ لوگ اللہ کی بادشاہت کے دعوے کرتے تھے کہ یہ بادشاہت ساری ہماری ہے، دنیا میں جو مال ہے یہ ہمیں وہاں لوٹا کر دیا جائے گا، ثم الجحیم صلوہ، ان کو پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ جہنم کے اندر کھائیں گے کیا؟ لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ کانٹے دار چیزیں کھا رہے ہوں گے، فلا اقسم بما تبصرون، اے نبی قسم کھائیے بما تبصرون، جو یہ لوگ دیکھتے ہیں، وما لا تبصرون، کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے تھے دنیا کے اندر جو ان کو دکھایا جاتا تھا، یہ تو یہ کہتے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کو کہتے تھے کہ وما هو بقول شاعر، یہ تو ایک شاعر ہے، یہ تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور اسی طرح یہ کہتے تھے کہ یہ نبی تو کاہن ہے لیکن نصیحت نہیں پکڑتے تھے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ قرآن تھا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اس طرح یہ لوگ کہتے تھے یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جو سنائی جا رہی ہیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور پھر اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر ایک سے حساب کتاب لے لیا۔ یہ قرآن صرف نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر قیامت کے دن سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً
قیامت برپا ہونے والی ہے، اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ ان 29ویں سپارے اور 30ویں سپارے میں غالب طور پر قیامت کو اللہ رب العزت نے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی کہ قیامت جو ہے ایسی چیز ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے مختلف الفاظوں سے، مختلف تعبیروں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ قیامت کا خوف کرو، اللہ رب العزت کے لیے عمل کرنے والے بنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار نہ ستایا کرو۔ پھر اسی طرح سورہ معارج ہے اور اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انہی قیامت کے بارے میں بتایا کہ للکافرین لیس لہ دافع، یہ واقع ہونے والی چیز کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکے گا، وہ آ کر رہے گی، اور پھر اس دن جو ہے سارے کے سارے نامہ اعمال جو ہے اللہ رب العزت کی طرف لے جائے جائیں گے، اور پھر فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر کیجئے، اچھا صبر کرنا۔ جس دن قیامت کے دن یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ جس دن کافر فدیہ دینا چاہے گا اپنے بچوں کا کہ میرے بچوں کو لے لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، میرا مال لے لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، میری اہلیہ کو لے لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن دنیا کے اندر جو اعمال کیے بچانے والے تو صرف وہی ہیں، اگر اچھے عمل نہیں کیے ہوں گے تو پھر اس دن کوئی فدیہ کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور پھر تدعو من ادبر وتولی، پکارو آج تم جو پیچھے ہوئے جاتے تھے، اعراض کرتے تھے۔ بے شک انسان جو ہے وہ جلد بازی میں ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا، اور ان میں سے کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو نمازیں ادا کرتے ہیں، نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں، اور اپنے مالوں کے اندر سے ایک معلوم مقدار سوال کرنے والوں کے لیے اور جو سوال نہیں کرتے ان کے لیے رکھتے ہیں۔ للسائل والمحروم کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ سوال کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ سوال نہیں کرتے، بلکہ ان کو حاجت ہوتی ہے، ان کی حاجت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے بندے ان کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ محروم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو محروم ہو جائے مال سے، بلکہ جو سوال نہیں کرتے خود سے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، یہ نمازیں پڑھنے والے قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے یہاں ان سے شفقت کی جائے گی۔ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے گھر والوں کے اور ان کے جو ان کے اوپر مالک بن گئے ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ کی دی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی شہادت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کے اوقات کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ صفات جو ذکر کی گئی ہیں یہی لوگ عزت کے مقام میں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کہ کافر تو برباد ہوں گے، ان کے دائیں بائیں کچھ بھی ان کو نظر نہیں آئے گا، مگر نیکوکار لوگ کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، اور سارا کا سارا اللہ رب العزت کی طرف سے مہمانی ان کی جا رہی ہوگی۔ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کے لیے ساری خیر بدل دیں، وما نحن بمسبوقین، لیکن یہ کافر لوگ یہ سبقت کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے چہرے اور ان کی آنکھیں آج جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کے مارے۔ یہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سورہ نوح کے اندر بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بشمول تمام انبیاء کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ مدت اپنی امت کو دعوت دی۔ ان کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے 950 سال تک صرف تبلیغ کی ہے۔ عمر کا اندازہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1060 یا 1100 سال تک ان کی عمر تھی، اور اتنے طویل مدت انہوں نے اپنی امت کو دعوت دی، لیکن ایمان لانے والے کچھ روایات کے مطابق 17، کچھ کے مطابق 13 اور کچھ کے مطابق 80 تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ انا ارسلنا نوحا، کہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس عذاب سے جو تکلیف دینے والا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، تاکہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، اور جب بھی وہ ان کو بات کرنے جاتے تھے تو یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیا کرتے تھے اور کانوں میں انگلیوں کو دباتے تھے کہ ہمارے کانوں میں کوئی آواز نہ جائے۔ پھر ان کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تم جو ہے اللہ رب العزت کے لیے استغفار کیا کرو،
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہے، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی کہا تھا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر تم استغفار کرو گے تو استغفار کے بدلے میں آسمان سے تم پر بارش برسائے گا، اور تمہارے مال اور اولاد کو بڑھا دے گا، اور تمہارے لیے جنت کے اندر نہریں بہا دے گا۔ اللہ رب العزت جو تمہیں دینا چاہتے ہیں وہ وقار والی اور عزت والی زندگی ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی خلقت ہے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورٌ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کہ اللہ نے آسمانوں کے اندر اس چاند کو نور روشنی بنایا، اور سورج کو چمکتا ہوا مہتاب چراغ بنایا۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر سے فصلیں اگائیں، پھر اللہ رب العزت اسی سے تمہیں لٹاتے ہیں، اور اسی سے اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ نکال لیں گے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ میری قوم نے میری نافرمانی کی، انہوں نے اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو زیادہ کرنے کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں کیا، صرف خسارہ ہی خسارہ۔ انہوں نے تدبیریں کی ہیں، بہت بڑی بڑی تدبیر۔ یہ نہیں چھوڑتے اپنے معبودوں کو، ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہت زیادہ گمراہی زمین کے اندر پھیلائی ہے، اے اللہ زمین میں کسی گمراہ کو نہ چھوڑنا۔ پھر نوح علیہ السلام نے بددعا کی کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک ذرہ بھی زمین پر نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ زمین میں ان کو چھوڑ دیں گے، یضل عبادک، یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور جو پیدائش ہوگی ان کے یہاں بچوں کی وہ بھی فاسق اور فاجر ہوں گے، وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، میرے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو کوئی میرے گھر کے اندر ایمان کے ساتھ داخل ہو، مومن مرد ہو یا مومن عورت، یہ کافر ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالم جو ہے ہلاکت کے علاوہ کسی چیز میں زیادہ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد سورہ جن کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ تھے، وادی نخلہ کے یہاں فجر کی نماز کے اندر نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت نے نبی علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ حقیقتاً بات یہ ہے کہ جنات جو ہے نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد جب آسمان میں جانا چاہتے تو ان کو ایک عجیب طریقے کی تبدیلی نظر آتی۔ پہلے یہ چلے جایا کرتے تھے اور وہاں سے باتیں لے کر کاہنوں کو بتایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد جب اللہ رب العزت نے شہاب ثاقب مقرر کر دیے کہ اب کوئی بھی آسمان کی طرف چڑھے گا تو ملائک یہ جو ستارے ہیں یہ اس کی پیچھے لگ جائیں گے اور اس کو جلا کر خاک کر ہی چھوڑیں گے۔ جب یہ چڑھنا چاہتے جنات تو یہ اوپر نہیں پہنچ پاتے تھے، ان کو جلا کر ختم کر دیا جاتا۔ یہ بڑے پریشان تھے کہ یہ کیسی دنیا کے اندر حیرت انگیز تبدیلی ہو گئی۔ اس تبدیلی کا جواب انہوں نے نبی علیہ السلام کو جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اس تبدیلی کا جواب ان کو مل گیا، اور پھر انہوں نے خود بھی ایمان لے کر آئے جن لوگوں نے سنا تھا، اور نبی علیہ السلام کی تعلیم کہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، اپنی جماعت کو جا کر بتائے۔ اس کا ہی تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ جنات میں سے بعض جو ہے وہ نیک ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ شرارتی بھی ہوتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے بعض نیک ہوتے ہیں اور بعض اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے مسلمان بھی ہوتے ہیں اور ہم میں سے انصاف پسند بھی ہوتے ہیں اور زیادتیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور زیادتیاں کرنے والے جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کو جو ہے ایک بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف چلایا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب بھی اللہ کا بندہ اللہ کو کھڑا ہو کر پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بات کو سن لیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو یہ شریک کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے لیے بہت ساری باتیں بنا لیا کرتے تھے، تو اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں نفع اور ضرر میں سے۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کو کہہ رہے ہیں لا املکو لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ لن یجیرنی من اللہ احد، میں اللہ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ ہی میں کوئی مددگار پاتا ہوں۔
مگر یہ کہ میں تمہاری طرف اللہ رب العزت کا پیغمبر ہوں، باتیں پہنچانے والا ہوں۔ جو کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا، اللہ رب العزت کے یہاں وہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے پاس ہی علم غیب ہے، جس پر چاہتا ہے اللہ رب العزت ظاہر کر دیتا ہے، مگر یہ کہ اللہ رب العزت یہ علم جو ہے صرف اپنے پیغمبروں پر ہی ظاہر کرتے ہیں۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اللہ رب العزت کے یہاں ہر چیز گنی ہوئی ہے، مقرر کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی تعریف اللہ رب العزت نے سورہ مزمل میں بیان فرمائی، اور نبی علیہ السلام کے اس انداز کو اس سورت کے اندر بطور ہیڈنگ کے کیا گیا ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام اپنے آپ کو چادر کے اندر اوڑے ہوئے لپٹے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے اس وقت وحی نازل فرمائی اور وہی الفاظ دہرائے جو نبی علیہ السلام جس کیفیت میں تھے۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے شخص، رات کو اتنا نہ کھڑا ہوا کرو، رات کو تھوڑا سا کھڑا ہوا کرو، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر لو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری چیز نازل فرمانے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا جو ہے نفس کو بہت زیادہ ملامت کرنے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام اور ان کے جو صحابہ ان کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے ان کی تعریفیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے امت سے اس کی فرضیت کو ختم کیا گیا کہ اب امت کے اوپر رات کو کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہی پوری رات کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر رات کے کچھ پہر بھی کر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے فضیلت کا باعث ہے، یہ مستحب کے درجے میں ہے، فرضیت کے درجے میں نہیں ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اللہ جانتے ہیں کہ آپ رات کا ایک ثلث یا آدھی رات یا ایک تہائی اس کا کھڑا ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت رات اور دن پر قادر ہے، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو بنایا ہے کہ جو زمین میں چکر لگاتے ہیں، پھرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو زمین کے اندر پھرتے ہیں، اللہ کے قتل و قتال کرتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ تو پس اس قرآن کو جو ہے جتنا تم سے میسر ہو آسانی کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ یہ ان لوگوں کے معاملات بتائے کہ اتنی مشقت کرتے ہیں، دن بھر محنت کر کے گھر والوں کے لیے رزق روزی کا بندوبست کرتے ہیں، کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے نکلے ہوتے ہیں، اب رات کو بھی اگر پوری رات کھڑے ہوں گے تو یہ ان کے لیے مشقت کا باعث بنے گا۔ اسی لیے جتنا میسر ہو اتنا رات کو قرآن پڑھ لیا کریں اور مشقت اپنے اوپر نہ ڈالا کریں۔ اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور لوگوں کے لیے استغفار کیجئے، اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں۔ سورہ مدثر ہے، سورہ مدثر کا بھی یہی مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، اور وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اپنے رب کے لیے یہ سب کچھ کیجئے اور صبر کیجئے۔ جس دن بجا دیا جائے گا ڈنکا، فذلک یومئذ یوم عسیر، کہ جس دن جو ہے کوئی جھٹلانے والا جھٹلا نہیں سکے گا اور کافروں کے اوپر یہ دن آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ومن خلقت وحیدا یعنی مجھے جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ومن خلقت وحیدا، کہ کون ہے کہ جس نے اکیلا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہیں۔ پھر فقتل کیف قدر، یہ لوگ قتل و قتال زمین کے اندر کرتے ہیں، ثم نظر، ان کو مہلت دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے بتایا کہ قیامت، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ اللہ رب العزت نے اس آگ کے اوپر ملائک مقرر کیے ہیں اور اس کو آزمائش بنایا ہے کافروں کے لیے، اور ایمان والے جب اس کا تذکرہ سنتے ہیں تو ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، اور اہل کتاب اور ایمان والے اس کے اندر شک نہیں کرتے، جن کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے وہی لوگ اس کے اندر جو ہے شک کرتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں سے جب ملائک پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آ گئے، تو وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، ہم ہر بات کرنے والے کے ساتھ بات کے اندر غوطہ لگا دیا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی مجلس ہوتی تھی، ہمیں بولنا آئے یا نہ آئے، تحقیق ہو یا نہ ہو، ہم وہاں ان کے ساتھ اس مجلس میں شامل ہو کر جو کچھ وہ کر رہے ہوتے تھے کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، نصیحت نے اعراض کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ،
یہ لوگ آخرت کا کوئی خوف نہیں کرتے تھے، یہ آخرت جو ہے صرف نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے تم میں سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نصیحت صرف اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ لوگ اہل تقوی، وہ لوگ جو ہیں تقوی والے ہیں، جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور مغفرت والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھا لینے کے بعد نفس لوامہ کی قسم کھائی، قیامت کے دن کی قسم کھائی، اور پھر فرمایا کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان گمان کرتا ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو جمع نہیں کر سکیں گے۔ ہم تو اتنے قادر ہیں کہ ہم نے اس کے پورے کو بھی ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ یہ پورے کی مثال اللہ رب العزت نے اس لیے دی کہ پوری دنیا کے اندر جتنے انسان آئے ہیں، ہر ایک کا اتنی سی جگہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا فرق رکھا کہ کسی ایک کے بھی دوسرے سے نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، تو تمہاری ریپیئرنگ کرنا کون سا مشکل کام۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وحی جو نازل ہوتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جلدی نہ کریں، اس قرآن کو آپ کو یاد رکھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے، بیان کروانا ہمارے ذمہ ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ اور پھر والتفت الساق بالساق، جس دن پنڈلی سے مل جائے گی، یا پھر وہی متشابہات الفاظ میں سے ہیں۔ الی ربک یومئذ المساق، ہر ایک جو ہے تمہارے رب کی طرف دوڑ رہا ہوگا، کہ دنیا میں بعض لوگوں کے چہرے جو ہے چمک رہے ہوں گے اور بعض کے جو ہے کالے سیاہ ہو رہے ہوں گے، یہ سارے اللہ کی طرف دوڑائے جائیں گے۔ فلا صدق ولا صلی، تصدیق کرے یا نہ کرے، ولکن کذب وتولی، اللہ کو جھٹلائے یا اس سے اعراض کرے۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں اتراتے ہوئے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے ہم نے۔ الم یکن نطفة من منی یمنی، کہ یہ نہیں جانتا کہ ایک ناپاک چیز تھا، پھر ہم نے اس کو جو ہے ایک گوشت کا ٹکڑا بنا لینے کے بعد ایک اچھی شکل اس کو عطا فرما دی، اور ہر چیز کو اللہ رب العزت نے جوڑا جوڑا بنایا۔ کہ اللہ رب العزت پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ اس کے بعد سورۃ الدہر، اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا کہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، اور آج یہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے دنیا کے اندر۔ جب تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، اللہ نے تمہیں وجود دیا، اللہ رب العزت نے ساری تمہیں زندگی دنیا کے اندر آسائشیں دے دی، تو اس رب کی کیوں کبریائی بیان نہیں کرتے؟ اس کے بارے میں کیوں شک میں پڑے ہوئے ہو؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اے نبی پورا ان کو ڈرا دیجئے، ویخافون یوما، اور ان کو ڈرائے، یہ ڈرنے والے جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں مال کی محبت کے باوجود مسکینوں، یتیموں کو اور قیدیوں کو، یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ لوگ صرف اور صرف اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور اس کا احسان اللہ رب العزت کے یہاں چاہتے ہیں۔ اور پھر جو کافر لوگ ہیں، یہ کافر اللہ رب العزت کے یہاں بڑی ہی سرکشی کے اندر بڑی تنگ جگہ میں ہوں گے، اور نیکوکار جو ہے یہ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے بہت بڑی مہمان نوازی اللہ رب العزت کے یہاں سے کی جائے گی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، یہاں فرمایا کہ ان جہنمیوں کو جو پانی پلایا جائے گا وہ زنجبیل کا پانی پلایا جائے گا۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ، بلکہ یہ جنتیوں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ جنتیوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس نہر کو مقرر کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت کے مقرر کیے ہوئے غلام، ولدان کا لفظ یہاں آیا، ولدان کہتے ہیں ان کافروں کے بچے جو نابالغ ہونے کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے فیصلہ اللہ رب العزت نے یہ کیا ہے، نہ تو یہ جنتی بن سکتے ہیں نہ دوزخی بن سکتے ہیں، بلکہ ان کو جنتیوں کی خدمت پر مامور کیا جائے گا۔ ان کو ولدان کہا جاتا ہے، ولدان مخلدون، کہ ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور جب ان کو کوئی دیکھنے والا دیکھے گا تو یہ ایسے ہوں گے جیسے چمکتے ہوئے موتی۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت کے یہاں جنتیوں کو ملنے والی ہیں کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کی طرف، اور ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور کسی گناہ گار کی اور ناشکر کی اتباع نہ کیجئے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کو پیدا کرنا تمہیں کوئی مشکل کام نہیں تھا۔
وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تبدیلا، اور اللہ جب چاہیں گے تمہیں دوبارہ تبدیل کر دیں گے۔ یہ نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، اور اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے چاہت کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایک چیز بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی۔ اللہ جس کو چاہیں گے اپنی رحمت میں داخل فرما دیں گے، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات میں اللہ رب العزت نے ملائک کی قسم کھائی کہ جو اللہ رب العزت کے پیغام کو لے کر تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں اور اللہ رب العزت کے پیغام سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، انما توعدون لواقع، کہ قیامت جو ہے برپا ہونے والی ہے، اور قیامت ایسے دن میں برپا ہوگی کہ جس دن آنکھیں کھیرا ہو جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ قیامت کا دن فیصلے کا دن مقرر ہے، اور ہلاکت ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد متقی جو ہے اللہ رب العزت کے سائے میں ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ کے یہاں بہت زیادہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ اللہ کے یہاں مزے کریں گے بسبب اس کے جو یہ اعمال کر آئے ہیں۔ یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا اللہ رب العزت کے یہاں۔ کافروں کو اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کے اندر مزے کرو اور وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا سامان ہے، یہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں۔ اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو یہ رکوع نہیں کرتے، اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اتنا سارا قرآن ان کے اوپر نازل ہوا، اب اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اللہ رب العزت کافروں کو بطور طنز کے اس سپارے کی آخری آیت میں فرما رہے ہیں۔ یہ سارا قرآن اللہ نے نازل فرمایا، قیامت سے بار بار ڈرایا، اللہ کے نبی کی عظمت بتائی، قرآن کی عظمت بتائی، پیغمبروں کی عظمت بتائی، ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی چیز ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔